على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا وقال عز من قائل سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے خیر اور نیکی کے حوالے سے انسان کی کیا فیلنگز ہونی چاہیے، کیا اس کے جذبات ہونے چاہیے، اور نیکی کے ساتھ اس کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خیر و شر کا تصور واضح کر لیجیے کہ ہمارے دین میں نیکی سے مراد ہر وہ سوچ، ہر وہ کام، ہر وہ بات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو، وہ نیکی ہے۔ دنیا پسند کرتی ہے یا نہیں، حالات ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، دنیا کے طول کے مطابق وہ نیکی ہے یا نہیں، دنیا کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ نیکی اور برائی کا معیار، میزان، اس کی کسوٹی اور سٹینڈرڈ اللہ کے رسول کی پسند اور ناپسند ہے۔ سب سے پہلا نیکی کے حوالے سے میرا اور آپ کا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کے بارے میں سوچیں، میں کیا نیکی کر سکتا ہوں، میں کیا خیر کا کام کر سکتا ہوں، میں اپنی سوسائٹی کو کیا سروسز پیش کر سکتا ہوں، میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسجد کے لیے، ادارے کے لیے کیا خیر کا کام کر سکتا ہوں۔ ہر کام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ بہت بڑا المیہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے تو نیکی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی فرم، کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسی فیکٹری، کوئی ایسی انڈسٹری، کوئی ایسی کارپوریشن نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ تم سوچتے رہو بیٹھ کے اور ہم تمہیں سوچنے کی بھی پے کریں گے۔ واحد اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں تم نیکی کے بارے میں سوچ کے ارادہ بھی کرو گے تو ہم اس کا بھی تمہیں اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه، جو شخص
سچے ارادے کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا کر لیتا ہے کہ یا اللہ میری جان کو تو اپنے لیے قبول کر لے، اور کوئی ایسا موقع آئے کہ میں بھی تیری راہوں میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاؤں، جو سچے دل سے دعا ہی کر لیتا ہے، یہ دعا اصل میں اس کی خواہش کا اظہار ہے، اس کے ارادے کا اظہار ہے، اس کی نیت کا اظہار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے بستر پر بھی اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہیدوں کا مقام دے دے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک نے اپنا ایک رخ بنایا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر چلے جا رہا ہے۔ کسی کی ڈائریکشن کیا ہے، کسی کی ڈائریکشن کیا ہے، کسی کی سمت کیا ہے، کسی کی سمت کیا ہے، کسی کا چہرہ کس طرف ہے، کسی کا چہرہ کس طرف ہے، کسی کا قبلہ کیا ہے اور کسی کا قبلہ کیا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا رخ اپنایا ہوا ہے، جس طرف وہ منہ کیے جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنا رخ یہ بناؤ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تم جہاں بھی ہو، اللہ تمہیں ایک دن اپنے سامنے تو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تو ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی ایک حدیث میں دنیا میں بسنے والے افراد کی 4 قسمیں بتاتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں، ان میں سے آپ ایک قسم اس شخص کی بتاتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بڑی دولت ہے، وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنی دولت ہے، اسے تو نے اتنا نوازا ہے، کبھی یہ مسجد کھڑی کر رہا ہے، کبھی ادارہ کھڑا کر رہا ہے، کبھی غریبوں کی کفالت کر رہا ہے، کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی ہاسپٹل کے مریضوں کو کھلا پلا رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تم مجھے اتنی دولت دے تو میں بھی اس کی طرح تیری راہوں کے اندر خرچ کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کو ایک جیسا درجہ ہی دے دیتا ہے۔ سوچیں تو صحیح، ہم نے تو اپنی سوچ کے دروازے ہی بند کر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی نیکی لے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہو۔ لمبی پلاننگ، عظیم سوچیں، اچھا ویژن نیکی کے حوالے سے، یہ ہمارا پہلا کرنے کا کام ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی آپ کی زندگی میں ہی ہو جائے۔ ممکن ہے آپ نے وہ سوچ سوچی، اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کر دی، صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی اگر میں خوبصورت مثال قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، تعمیر نو کی، اس کی تکمیل کی، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. اللہ یہ نیکی تو نے کروائی ہے، اس کو قبول بھی کرو. یقیناً تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. میری دعا کو تو سن رہا ہے، میرے دل کے حال کو تو جان رہا ہے. میں کس درد اور تڑپ کے ساتھ تجھ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ قبول کر. اور ساتھ ہی ایک اور خواہش اللہ کے سامنے رکھی، ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ، یہ گھر جو توحید کے اوپر میں نے کھڑا کر دیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ایک پیغمبر مبعوث فرما دے، ایک نبی مبعوث فرما دے. اللہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا. آپ کی زندگی میں تو وہ نبی نہیں آیا ہے، آپ کی زندگی میں تو یہ دعا مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ نیکیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں، ان کی سوچ کے اندر یہ برکت ہوتی ہے، دعاؤں کے اندر یہ خیر ہوتی ہے کہ اللہ تو دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے اس پیغمبر کی دعا کو قبول کرنے کے لیے وقت لکھا ہوا تھا. ہزاروں سال کے بعد جناب ابراہیم کی یہ خواہش پوری ہو جاتی. اور امام کائنات علیہ السلام اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے تشریف لاتے اور صحیح معنی میں پھر اسے آباد فرماتے ہیں. ایک ایک بت کو توڑ کے رکھتے ہیں، اور جو ابراہیم نے توحید کے اوپر اس کی بنیاد رکھی تھی، اس توحید کو اثر ہو زندہ بھی کرتے ہیں. دوسرا میرا اور آپ کا نیکی کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ جو ہم خواہش رکھتے ہیں، جو ہم نے ایک ویژن بنا لیا ہے، جو ہم نے ایک سوچ لی ہے، جو ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے، اس کے لیے زبان سے اپنے اعضاء کو، اپنے رفقاء کو، اپنے بہی خواہوں کو، محبت کرنے والوں کو، جو حسد کرنے والے نہ ہو، خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے والے ہوں، ان کے ساتھ اس نیکی کو شیئر کریں، اس کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں بات کریں. یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خیر اور اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ کا حال اگر آپ نیکی کی بات آگے شیئر کر رہے ہیں تو ایسے ہوگا جیسا کہ آپ اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہے ہیں. سب سے پیاری بات آپ کی ہوگی. اور بعض دفعہ شیئر کرنے میں یہ برکت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ کمثل اجر فاعلہ. جو آدمی کسی نیکی کے بارے میں کسی کو بتا دیتا ہے کہ یہ نیکی کرنی چاہیے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے جیسا کہ اس نے وہ نیکی کر لی. پھر آپ علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، رب مبلغ اوعى من سامع. ممکن ہے میں نے ایک چیز شیئر کی، میرے اندر وہ ایک دھندلا سا عکس تھا، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی، میں نے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا ہوا تھا، اس کی تفصیلات طے نہیں کی ہوئی تھی، لیکن جس شخص کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو شیئر کیا، میں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، اللہ رب العزت نے بہت ممکن ہے اس نے مجھ سے زیادہ ذہانت رکھی ہو، مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھی ہو، مجھ سے زیادہ اخلاص رکھا ہو، میرے سے زیادہ اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوں، ہیومن ریسورسز دیے ہوں، اور مادی وسائل بھی دیے ہوں. اس لیے آپ علیہ السلام نے نیکی کے حوالے سے ہماری یہ بھی تربیت کی ہے کہ اس نیکی کو شیئر کریں، آگے اس کو ڈسکس کریں، لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں خیر کی بات کہیں، توجہ دلائیں. گزشتہ ہفتے ایک جگہ میرا درس قرآن تھا، وہاں ایک بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی، تو میں نے بڑی محبت سے ویسے ہی پوچھا کہ یہ مسجد کس نے بنائی ہے اور جگہ کس نے وقف کی تھی. کہنے لگے کہ جگہ اس بندے نے وقف کی تھی. میں اس بھائی سے ملا،
تو میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا، لیکن اس نے اس سے بھی زیادہ شوق کے ساتھ مجھے یہ بات بتائی۔ کہنے لگا کہ میں اس روڈ کے اوپر جا رہا تھا، یہاں میں نے ڈیرا بنانا تھا، گاؤں کی بات ہے، کہتا ہے یہاں میں نے ڈیرا بنانا تھا، تو ایک سادہ سا آدمی جو شاید خود نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، اس نے مجھے پوچھا کہ یہ جو آپ کی روڈ کے اوپر کو 15 مرلے جگہ پڑی ہوئی ہے، یہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں میں نے ڈیرا بنانا ہے، اپنا ڈیرا بنانا ہے، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی، سیاست چلے گی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی، وہ اگلا ایک سادہ سا بندہ اس سے کہتا ہے کہ ڈیرا بناؤ گے تو تمہیں آخرت میں کیا ملے گا؟ یہ اتنی قیمتی جگہ روڈ کے اوپر، یہاں مسجد کی ضرورت ہے، یار تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہاں مسجد بنانی ہے۔ پتہ نہیں اس نے کس جذبے کے ساتھ کہا، اس بھائی نے خود مجھے بتایا، میں نے موقع پر ہی کہا کہ یہاں میرا ڈیرا نہیں بنے گا، یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر ایک رخ پہ جا رہا ہے، تم آگے بڑھو نیکی کی۔ تیسرا کام اس حوالے سے کرنے کا یہ کہ اس نیکی کو پینڈنگ نہ کرے، انتظار میں نہ رہے، یہ ہو جائے گا تو میں یہ نیکی کر لوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں تو پھر میں یہ نیکی کروں، میرا حج رہتا ہے وہ میں کر لوں تو پھر میں یہ خیر کا کام شروع کروں، میرے بچے جوان ہو جائیں تو پھر میں یہ نیکی کروں گا، فلاں میرا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں یہ نیکی کروں گا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیکی اگر اللہ نے دل میں ڈالی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو اس کو لیٹ نہ کریں، اس میں جلدی کریں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک رخ پہ جا رہا ہے، تم نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہ دوڑ لگانے والے، ان کے کیا ہی کہنے، یہی ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان بیٹے کہتے ہیں ابھی ذرا میں جوانی میں ہوں، تھوڑا جب میں بڑا ہو جاؤں 50 سال 60 سال کی عمر ہو جائے گی پھر میں مسجد کے ساتھ ذرا تعلق مضبوط کروں، ابھی ذرا انجوائے کرنے کی عمر ہے تو مجھے انجوائے کر لینے دے زندگی، تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں دیکھنا کیا نیکی کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں ریٹائرمنٹ کے بعد نا یہ خیر کا کام کروں، ابھی تو ذرا جاب چل رہی ہے، کافی سارے معاملات ادھر ادھر کرنے پڑتے ہیں، تو جب میں جاب مکمل کر لوں گا، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو پھر میں خیر کا کام کروں۔ قرآن مجید ہمیں یہ تصور نہیں دیتا، قرآن اور حدیث ہمیں یہ تصور دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی آپ کو توفیق دی ہے اسے جلدی سے جلدی کر گزرے، کیونکہ آج توفیق ہے، ممکن ہے کل آپ کے اندر وہ ہمت نہ رہے، آج ہاتھ میں پیسے ہیں کل وہ نہ رہے، آج شوق ہے کل وہ مان پڑ جائے، آج صحت ہے کل آپ بیمار ہو جائیں، آج آپ کے پاس اختیار اور اتھارٹی ہے کل آپ اتھارٹی لیس ہو جائیں، آج آپ کے پاس کرسی اور چیئر ہے کل آپ کے پاس وہ نہ رہے،
آج موقع ہے، کل وہ موقع ہی نہ رہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل تک آپ زندہ ہی نہ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغتنم خمسا قبل خمس، ایسے جیسے جنگ لگی ہو اور کافر بھاگ رہے ہو اور ان کا مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، ان سے ایسے فائدہ اٹھاؤ اور جلد از جلد فائدہ اٹھاؤ۔ ان میں آپ نے خصوصاً یہ بھی تذکرہ کیا کہ اپنی بیماری سے پہلے صحت کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، فقر و فاقہ اور ذریات کے بڑھنے سے پہلے جو اللہ رب العزت نے غنا عنایت فرمائی ہے اس سے استفادہ کرو، موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ نیکیوں میں دوڑ لگانا بہت خیر کا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، نماز عصر کا وقت تھا، نماز تیار ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک واپس چلے گئے، گھر واپس گئے، پھر تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خیریت تو تھی؟ فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، مجھے جب یہ یاد آیا کہ میرے پاس وہ گولڈ پڑا ہوا ہے تو مجھے یہ ڈر لگا کہیں ایسے نہ ہو کہ ابھی اللہ کے پاس جانا پڑے اور حساب کے لیے کہیں مجھے رکنا نہ پڑ جائے، اس لیے میں تقسیم کر کے آ گیا، دے کے آ گیا۔ تو خیر کے کاموں میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی میں جس قدر آج جلدی کرتا ہے، پل صراط سے اللہ اس کو اتنی ہی جلدی کے ساتھ گزار دے گا، قیامت کا دن بھی اتنی ہی جلدی اس کے لیے گزر جائے گا۔ وہ 50,000 سال کا دن طویل ہے، لیکن سب کے لیے 50,000 سال کا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، 1 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، جو مصیبت میں اس کے لیے وہ گھنٹہ بھی ہفتوں میں ڈل جاتا ہے، اور خوشی کے لمحات ہفتوں بھر ہو تو یوں لگتا ہے جیسے منٹ میں گزر گئے۔ تو اللہ کے ہاں بڑی امید ہے، نیکیوں میں جو جلدی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو قیامت کا دن انشاءاللہ بڑی خوشیوں میں اور اپنائیت میں گزرے گا انشاءاللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کیا ہونا ہے تم نے بالکل نہیں ڈرنا ہے، پیچھے کیا ہوگا اس کا غم نہیں کھانا۔ آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو نیکی کے ساتھ ہمارے تعلق کی پہلی جہت یہ ہونی چاہیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے کہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، نیکی کے بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، ویژن بنانا چاہیے۔ دوسری چیز اس کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ نیکی کے کام کو پھر اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے اور کر گزرنا چاہیے اور جلدی کر لینی چاہیے، جس قدر اس کے لیے جلدی ممکن ہو۔ نیکی میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بندہ جلدی جلدی پڑھے۔ بعض لوگوں کو شیطان غلط راستے پہ لگا دیتا ہے نا، وہ کہیں کہ وہ درس سنا تھا جی جلدی کرنی چاہیے تو نماز اس لیے میں نے 4 رکعتیں 2 منٹوں میں پڑھ لی۔
یہ جلدی عمل کرو. اذان ہو گئی ہے تو نماز کے لیے جلدی آ جانا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو جلدی اس کو ادا کر دینا چاہیے. حج فرض ہو گیا ہے تو اسی سال کر لینا چاہیے. اس کو خواہ مخواہ لٹکائے نہیں رکھنا چاہیے. یعنی جو اصول ہم نے دنیا کے بارے میں سیکھا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کل کے اوپر ہر چیز کو مؤخر کرتے ہیں تو وہ کل بھی کبھی نہیں آتا ہے. اصلاً تو یہ اصول ہمارے دین نے ہمیں نیکی کے معاملے میں دیا ہے اور خیر کے معاملے میں دیا ہے. چوتھا تعلق ہمارا نیکی اور خیر کے معاملات میں یہ ہونا چاہیے کہ نیکی میں ایک مقابلے کی کیفیت ہونی چاہیے. ہمیں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے اور سبقت لے جانی چاہیے. ہمارے ائمہ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر دنیا میں کوئی تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو دنیا اس کو دے مارو کہ میں نہیں اس میں مقابلہ کرتا ہوں، اور اگر دین میں تم سے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کوشش کرو کہ آپ آگے نکل جائیں. جانا تو رب کے پاس ہے، منزل تو جنت ہے، تو وہاں تو بڑے شوق سے جانا چاہیے اور سبقت لے جانی چاہیے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا اللہ کی راہ میں جہاد میں ڈونیشنز کے لیے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی اعلان ہوتا تھا تو میرے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، آج اعلان ہوا ہے اور میرے گھر میں پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے. الیوم اسبق ابا بکر، آج موقع ملا ہے کہ ہمیشہ ابو بکر آگے رہتے ہیں، آج میں ان سے آگے نکل جاؤں، آج میں ان سے آگے نکلوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی گھر گئے، اپنا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر رکھ دیا اور آدھا لے. آپ نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے؟ کہا جی آدھا مال لے کے آئے. ظاہر دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو میں جیتوں گا، آج نیکی کی اس ریس میں سبقت لے جاؤں گا، میں نہیں کروں گا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. کہا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. تو اس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو بکر سے میں جیت نہیں سکتا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. ہر ایک رخ پہ لگا ہوا ہے، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو. آج نفس نفسی کے عالم میں ایک عجیب کیفیت میں محسوس کرتا ہوں. دنیا ہماری ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. رزق حلال کی تلاش ہونی چاہیے، یہ شریعت کا مطلوب ہے، مقصود ہے. لیکن ایسے ڈوب ہی جانا اور ایسے مست ہو جانا اور اس طرح سے دنیا میں غرق ہی ہو جانا اور پاؤں کے تلووں سے سر کے بالوں تک یوں دنیا کے اندر محو ہو جانا کہ انسان کو اور کچھ یاد ہی نہ رہے، یہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے اور بہت ہی گھاٹے کا سودا. اس لیے نیکی کے معاملے میں تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بھی تلقین کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے کہ ہر نیکی ایسے کرو کہ جیسے یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہے اور موت میرے سر پہ کھڑی آئی کہ آئی، موقع ملے کہ نہ ملے بس کر دو.
کر گزرو اس کو. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ واقعتاً جانے کا پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے، کس حال میں، کس عمر میں، کس اسٹیج پہ جانا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے. اور حالات کے بدلنے کا بھی پتہ نہیں. لمحوں کے اندر یوں کایا پلٹ جاتی ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ تھا اور یہ ہو جائے. اس لیے عقل مند اور ذی شعور انسان اپنی آخرت کو بھولتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا. یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. رات اپنی دلہن کے ساتھ گزاری. شوق ایسا ہے نیکی کا، تربیت ایسی ہے، ٹریننگ ایسی ہے، ماحول ایسا ہے کہ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو نرم گرم بستر کو چھوڑ کے اور ان سارے لمحات کو چھوڑ کے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں. غسل کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں ان کو شہادت کے منصب پہ فائز کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے آ کے ان کو غسل دے رہے ہیں. پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ماجرا ہے، یہ کیسے غسیل الملائکہ بن گئے. ایک اور صحابی رسول ہے، یوں انگور کھا رہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے آ جاؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی میں زمین آسمان سارے کے سارے سمٹ جائیں گے. تو اس کو زمین پہ انگوروں کا جو خوشہ ہے اسے پٹک دیتے اور کہتے واہ واہ، ہاں واہ واہ جنت جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سمٹ جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہاں جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سمٹ جائیں گے. تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں اگر میں یہ انگور کھاتا رہ گیا تو کہیں اس سے لیٹ نہ ہو جاؤں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اور یہ صحابی رسول جام شہادت نوش کرتے. تو بندہ مومن کا نیکی کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ کر گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر لو، کہیں زندگی کی یہ آخری نیکی نہ ہو اور آخری لمحات نہ ہو. گزشتہ چند مہینوں کی بات ہے، آپ کے اسی شہر میں ماڈل ٹاؤن میں ہمارے بہت پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا. سافٹ ویئر انجینئر تھا اور انٹرنیشنل کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب کرتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی برکت دی کہ کنٹری ڈائریکٹر لیول پہ اس کا عہدہ پہنچ چکا تھا. تو آن لائن ہی کلاؤڈ میٹنگ ہو رہی تھی، سامنے اس کے یوں لیپ ٹاپ پڑا ہے، انگلیاں چل رہی ہے، کلاؤڈ میٹنگ جاری ہے. اچانک اس کو یہاں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ادھر موبائل پڑا ہوا ہے، موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ اوپر رکھا ہے اور اٹھانے سے پہلے اللہ کے پاس چلا. یہ میری اور آپ کی زندگی ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی تھی، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھا کرو کہ تمہیں یہ لگے کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس میں پھر حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے.
جمال آتا ہے۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ سے ایک بات کہوں گا، کوئی بھی یہاں کوئی پیکج اس کا اعلان ہو جائے، کوئی شخص یہ کہتے اور آپ کے نزدیک وہ قابل اعتماد ہو، اس کی بات پہ آپ کو یقین ہو، اور وہ آپ کو کہہ دے کہ شادمان میں، شاہ جمال میں، اچرا میں اتنا بڑا ایک پلازا ہے اور بالکل سستے داموں سیل ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ میں وہ لے سکتا ہوں اور بغیر بہت بڑی مشقت کے لے سکتا ہوں، تو ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے گا ہماری دوڑ کی کیفیت کیا ہو۔ اہل ایمان جنت کے اس پلازے کے لیے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور جس کی چنائی سونے اور چاندی سے کی گئی ہے اور گارا اس کا کستوری کا ہے، اور جہاں اللہ اپنا دیدار اہل ایمان کو نصیب فرماتا ہے، اگر واقعی یقین ہو کہ یہ سب کچھ ہے تو اہل ایمان کا شوق اس سے پھر 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ آپ کے لیے بڑی خیر کی بات ہے، میں نے ابھی اشتہار پہ پڑھا تھا، مجھے ویسے دانش بھائی نے کہا نہیں، لیکن یہ میرا شوق ہے کہ الحمدللہ یہاں حفظ کی کلاس چل رہی ہے، ناظرہ کی کلاس چل رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں ٹیوشن رکھ کے اچھی بچے کو تعلیم دیں گے، ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گھر میں ٹیوشن رکھ کے آپ اپنے بچے کو جلدی حفظ کروا لیں، ممکن ہے۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ اچھے ٹیوٹر ہائر کر سکتے ہیں، اچھے قاری صاحبات کو آپ اپنے گھر پہ بلا سکتے ہوں گے، وہ آ سکتے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بچے کی جو نماز کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ تعلق اور اس کی زندگی کے اندر اسلام کی پریکٹس کا شوق ان مسجد کی صفوں پہ بیٹھ کے پیدا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے قریب جس مسجد کے اندر بھی، اور میرے علم کے مطابق یہاں اچھا الحمدللہ ایک نظام چل رہا ہے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوڑ لگا اپنے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں انشاءاللہ۔ یہی آپ کو بچے گا، یہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، یہی آپ کی سیونگ ہے، اور یہی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اثر کرنے کا کام تو یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو نیکی کا شوق بھی عطا فرمائے، اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اس میں حسن بھی پیدا فرمائے، اور اللہ قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔